ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ہر طرف سبزے کی چادر بچھتی تھی، وہاں ایک جھیل تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جھیل جادوئی اور خوفناک ہے۔ گاؤں والے اس جھیل کے قریب جانے سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کے مطابق وہاں ایک پرانا جادوگر رہتا تھا جو لوگوں کو اپنی جادوگری سے سحر میں مبتلا کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک چھوٹا لڑکا علی آیا۔ وہ بہت بہادر اور متجسس تھا۔ اس نے سنا تھا کہ اس جھیل میں چھپی ہوئی جادوئی طاقتیں ہیں اور وہ ان کو دریافت کرنا چاہتا تھا۔ علی کا دل جھیل کی گہرائیوں میں کچھ عجیب اور خوفناک چیزیں تلاش کرنے کا خواہش مند تھا، مگر گاؤں کے لوگ ہمیشہ اس سے منع کرتے تھے، بیٹا اس جھیل میں نہ جاؤ، وہاں جادوگر کی پریشانیاں ہیں۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ نے کہا، لیکن علی نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا، اور ایک دن جب سب گاؤں والے سو رہے تھے وہ جھیل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جھیل کے کنارے پہنچ کر علی نے دیکھا کہ وہاں کا ماحول بہت مختلف تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی اور جھیل کا پانی سرمئی رنگ کا تھا جیسے وہ کچھ راز چھپائے ہوئے ہو۔ علی نے دل میں عزم کیا اور جھیل کے کنارے چلتے ہوئے جھیل کی گہرائیوں میں جھانکنے لگا۔ اچانک اس کے سامنے ایک درخت کی جڑوں کے نیچے ایک غار کی موجودگی محسوس ہوئی۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس غار میں داخل ہوگا تاکہ اس جھیل کے رازوں کو جان سکے۔ غار کے اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا سرسراہٹ سنائی دی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا اور اندر کی تاریکی میں روشنی تلاش کرنے لگا۔ اچانک غار کے اندر ایک جادوئی روشنی پھیل گئی اور ایک پراسرار آواز سنائی دی، کیا تم حقیقت میں میرے راز جاننا چاہتے ہو؟ علی نے ہمت پکڑتے ہوئے کہا، ہاں، میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ تمہیں میرے جادو کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تم جیت گئے تو تمہیں سب کچھ ملے گا، لیکن اگر ہار گئے تو تم ہمیشہ کے لیے اس جھیل کے اندر کھو جاؤ گے، آواز نے کہا۔ علی نے سر ہلایا اور دل میں مضبوط عزم کے ساتھ جادوگر کے چیلنج کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی لمحے جھیل کے پانی میں ایک بڑی سی مخلوق ابھری۔ وہ ایک خوفناک طوطا تھا جس کے پروں پر جادو کی طاقتیں تھیں۔ طوطا علی کے سامنے آ کر بولا، میرے ساتھ آؤ اور تمہیں جھیل کا راز ملے گا، لیکن تمہیں ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔ علی نے اس مخلوق کے سوالات کا جواب دینا شروع کیا۔ پہلا سوال تھا، سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ علی نے سوچا اور پھر کہا، محبت۔ دوسرا سوال تھا، سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ علی نے جواب دیا، خیر۔ طوطا مسکرا کر بولا، تم نے دونوں سوالات کا صحیح جواب دیا ہے، لیکن اب آخری سوال ہے، تمہیں بتانا ہوگا کہ جھیل کا سب سے بڑا راز کیا ہے۔ علی نے گہرائی سے سوچا اور کہا، یہ جھیل صرف جادوئی نہیں بلکہ یہ انسانوں کے دلوں میں چھپے خوف اور خواہشات کی عکاسی کرتی ہے۔ طوطا چمک کر غائب ہو گیا اور جھیل کا پانی چمک الفاٹے۔ اچانک جھیل کی تہہ سے ایک پرانا کتاب ابھری جس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، خوف کا مقابلہ کرنا ہی اصل جادو ہے۔ علی نے وہ کتاب اٹھائی اور جھیل کی سطح پر ایک پل کی شکل میں جادوئی روشنی ابھری۔ علی نے پل عبور کیا اور دوسری طرف پہنچ کر دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت باغ تھا جہاں ہر طرف رنگین پھول کھل رہے تھے اور خوشبو سے فضا مہک رہی تھی۔ لیکن یہاں بھی کچھ عجیب تھا۔ باغ میں ایک جادوگرنی کھڑی تھی جس کا چہرہ پیچیدہ اور پراسرار تھا۔ تم نے میرے جھیل کے راز کو جانا ہے، لیکن اب تمہیں میری آخری آزمائش سے گزرنا ہوگا، جادوگرنی نے کہا۔ علی نے اس سے کہا، میں تیار ہوں۔ جادوگرنی نے ایک جادوئی تکون بنایا اور علی سے کہا، اس تکون کے اندر سب سے اہم شے کیا ہے؟ علی نے غور سے تکون کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تکون ہمیں زندگی کے 3 اہم حصوں کی یاد دلاتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ جادوگرنی ہنسی اور کہا، تم نے سچ کہا علی، تم نے میری تمام آزمائشوں کا کامیابی سے سامنا کیا ہے اور اب تمہیں وہ جادو ملے گا جس کا تمہیں خواب تھا۔ پھر جادوگرنی نے علی کو ایک چمکدار موتی دیا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ علی نے وہ موتی گاؤں کے لوگوں کو واپس آنے پر دکھایا اور سب کو بتایا کہ جھیل کا راز کبھی بھی خوف میں نہیں بلکہ اپنی اندرونی۔ گاؤں والے حیران رہ گئے اور انہوں نے علی کی بہادری کو سراہا۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے جھیل کو ایک جادوئی جگہ کے طور پر قبول کیا جہاں نہ صرف جادو کی طاقت تھی بلکہ انسانوں کے دلوں کی طاقت بھی پوشیدہ تھی۔ علی کی کہانی گاؤں میں ایک مثال بن گئی کہ خوف کا مقابلہ کرنے سے نہ صرف جادوئی طاقت حاصل ہوتی ہے بلکہ انسان اپنی اصل حقیقت کو بھی پہچان سکتا ہے۔ Thanks for watching. Please like and subscribe this my channel.